جو قربانی جو ایثار بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً بتا رہا ہے کہ حاضر اور غائب دونوں کو میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہارا ایثار، تمہاری قربانی میرے علم میں ہے کہ کون کون انفاق کر رہا ہے اور کون کون قرض حسن دے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر یہاں پر عزیز اور حکیم کی یہ کتنی ساری صفات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے بات کو کہ دیکھو تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ ارشاد اور اس کو کلوز کر دیجئے گا آج کے پروگرام کو کہ ہم نے کیا سیکھا ڈاکٹر صاحب آج۔ دیکھیں انیق بھائی، یہ جو اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر اس انداز میں کیا گیا، عالم الغیب والشہادہ، سابقہ آیات کی پوری تفسیر اس کے اندر سمیٹ دی گئی ہے، چھپائی گئی ہے، کیونکہ جس ہستی کی طرف سے اوپر والی بات سکھائی گئی اس کے بارے میں یہ تعارف کروا رہے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات یہ خود بتا رہی ہے کہ وہ جو بھی سامنے ہے، ظاہر ہے، اور جو بھی چھپا ہوا ہے اور باطن میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نیکی کی قدردانی کرنی ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اگر کسی گناہ پر سزا دینی ہے تو وہ بھی بہتر انداز میں ظاہر اور باطن ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ اس کو جانتے ہوئے یا اس صفت کے حامل اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ پیش کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جسے سخی کہہ رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی وہ سخی ہے؟ بہت اچھے۔ تم جسے بہترین بتا رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی وہ بہترین ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ۔ ہماری دنیا میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ واہ کیا آدمی ہے کہ 3 لاکھ کی قربانی پیش کر دی، لیکن اللہ کی نظر میں کیا اس کی قربانی قابل قدر ہے، یا کسی عام آدمی کی جس نے ایک چھوٹی سی بکری اللہ کی راہ میں قربان کر دی؟ نہ جانے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے عالم الغیب والشہادہ وہ ذات ہے، اور وہی نیکیوں کی قدر صحیح انداز میں کر سکتا ہے اور گناہوں کا اندازہ اور اس کی سزا کا تعین کر سکتا ہے۔